بس ٹھیک ہو گئی ہر جائے گیا انہوں نے بس ٹھیک ہے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم پھر بات کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے شکوہ کیا ہے کہ ان کا شکوہ اب جو ہے ایوان صدر سے ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے تو یہ بل پاس کر لیا تھا لیکن ابھی تک یہ معاملہ کسی جانب جاتا دکھائی نہیں دے رہا. بیک ڈور بھی رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے, معاملہ حل کیا جائے, لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ رہی. سینیٹر ضمیر گھمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ ضمیر گھمرو صاحب. یہ بتائیے کہ JUIF تو پیپلز پارٹی سے خصوصی طور پر نالا نظر آتی ہے سارے معاملے پر, اور انہوں نے مولانا صاحب نے تو برملا کہا کہ اب ہمارا شکوہ جو ہے وہ حکومت سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور ایوان صدر سے ہے, کیونکہ جو اعتراضات انہوں نے کل سامنے آئے ان کا جواب تو آلریڈی ہم پہلے دے چکے ہیں. کوسچن یہ ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا صرف ایشو نہیں ہے, یہ لا اور کانسٹیٹیوشن کا بھی ایشو ہے نا کہ بھائی لیجسلیشن جو ہے پہلے پارلیمنٹ میں ہو جاتی ہے, پھر وہ جب بل صدر کے پاس جاتا ہے تو صدر دیکھتا ہے کہ یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے یہ آئین کے مطابق یا قانون کے مطابق ہے کہ نہیں, اور صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ ریکنسیڈریشن کے لیے وہ لیجسلیشن واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صدر نے اس لیجسلیشن کو ریجیکٹ کر لیا ہے, لیکن صدر نے اپنی آبزرویشنز دیے ہیں کہ یہ جو ہے آپ لیجسلیشن کر رہے ہیں یہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتی, یہ آئین سے مطابقت نہیں رکھتی, اس وجہ سے پارلیمنٹ اس کو جو ریکنسیڈر کرے اور پارلیمنٹ کو اس کو ریکنسیڈر کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو کانسٹیٹیوشن میں جب موجود ہے ایک پروویژن اور صدر سمجھتا ہے کہ جو ہے یہ اس میں ایشوز ہیں تو وہ پارلیمنٹ کو واپس دے سکتا ہے, پارلیمنٹ دوبارہ وہ کر سکتی ہے, لا پاس بھی کر سکتی ہے, اس لا کو ریجیکٹ کر سکتی ہے ان ویو آف دا آبزرویشنز آف دا پریزیڈنٹ. یہ تو آئین میں موجود ہے نا. ابھی کوئی ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ بل ضرور پاس ہونا ہے, صدر کو اپنا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے وہ ادا نہیں کرنا ہے, اور جو ہے وہ لیجسلیشن ایسے ہو جائے کہ ہم جو بھی بل تیار کر کے آئے ہیں وہ پاس ہو جائے, صدر کے پاس جائے تو وہ آبزرویشن نہیں دے, وہ اپنا کانسٹیٹیوشنل رول جو ہے وہ پلے نہیں کرے. گھمرو صاحب بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی جو ہے ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. جو بل موو کیے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں آئین قانون کے تحت موو کیے جاتے ہیں, پھر ایوان صدر جاتے ہیں, وہاں پر ایک قانون موجود ہے اور صدر کی جو ہے وہ ثوابدید ہے کہ ان بل کو وہ توثیق کے لیے بھیجا جاتا ہے اور وہ منظور کرتے ہیں. لیکن کچھ سوالات بھی یہاں پر ہیں, کیونکہ کل ہمارے اسی پروگرام میں اسلم غوری صاحب جو کہ ترجمان ہیں JUIF کے, ان کا کہنا تھا کہ یہ بل جو بنایا گیا بیسیکلی وزارت قانون نے بنایا ہماری مشاورت کے ساتھ, اس کے بعد یہ پارلیمنٹ سے پاس ہوا تو وزارت قانون نے وہاں پر تمام سیاسی جماعتوں نے اس بل کو پاس کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جاتی عمرہ میں صدر مملکت خود وہاں پر موجود تھے, آصف علی زرداری صاحب, نواز شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے, وزیر اعظم وہاں پر موجود تھے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ تمام نکات یہ ساری چیزیں ان سے ڈسکس کی. پھر ان کا کہنا تھا کہ 5 بار ادھر بلاول ہاؤس میں بلاول بھٹو صاحب کے پاس یہ بل آیا, انہی نکات پر ان سے بھی بات ہوئی, مشاورت ہوئی, وہ سب اوکے تھے. اس کے بعد ہم نے پارلیمنٹ میں یہ بل پیش کیا جو کہ وزارت قانون نے خود اس کا ڈرافٹ تیار کیا اور تمام جماعتوں نے اسے منظور کیا. اس کے بعد پھر کیسا ایک یو ٹرن آتا ہے, یا کس طرح کا یہ اس میں قانونی سقم نظر آتا ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ اس پر اعتراضات لگا دیتے ہیں؟ یہ سوالات تو ہیں. دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں جو پولیٹیکل ایگریمنٹس ہوتے ہیں یا جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, وہ اگر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ لیگل جو ہے وہ لیجسلیشن میں اس کو تبدیل کرنا ہو تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے جو انڈرسٹینڈ کی ہے, جو ایگریمنٹ کی ہے, وہ قانون کے جو ہے وہ اس کو اگر کنورٹ کرنا ہے اس کو لیجسلیشن میں, تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کو تو یا صدر تو کوئی یا پولیٹیکل پارٹیز وہاں کو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تو نہیں ہوتے نا, جب وہ آتا ہے تو اس کو ایگزامائن کیا جاتا ہے. ایون لا منسٹری میں بھی جو ہے وہ بہت چیزیں رہ جاتی ہیں کہ بھائی اگر ہم اس انڈرسٹینڈنگ کو قانون میں تبدیل کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا جو ہے ریکوائرمنٹس ہیں قانون اور آئین کے. تو فار ایگزامپل پارلیمنٹ میں وہ گیا, سبھی پولیٹیکل پارٹیز نے اس پر ایگری کیا,
اور بعد میں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس نے لیکن وزارت قانون کے مطابق یہ بل گیا نا گھمرو صاحب، یہ بل تیار بھی وزارت قانون نے، کیا وزارت قانون کو اس وقت قانونی نکات نظر نہیں آ رہے تھے اس بل میں؟ دیکھیں وزارت قانون کا بھی تو حرف آخر نہیں ہوتا، ایون وزارت قانون کی ریکمنڈیشن پر جو بل بنائے جاتے ہیں وہ کورٹ میں چیلنج ہوتے ہیں، اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اس کا فائنل ورڈ تو نہیں ہوتا نا۔ اس کے بعد جو ہے وہ صدر، کیوں یہ کانسٹیٹیوشن میں کیوں پروویژن رکھا گیا ہے کہ پارلیمنٹ جب بل پاس کرے گا صدر کے پاس جائے گا اور وہ اس میں سکم دیکھے گا تو اپنی آبزرویشن دے گا اور ریکنسیڈریشن کے لیے پارلیمنٹ کو بھیجا ہے۔ اس کو اس وجہ سے کانسٹیٹیوشن میں اس وزڈم کے ساتھ رکھا ہوا ہے نا کہ بھائی پولیٹیکل پارٹیز میں اگر جو ایگریمنٹس ہوتا ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کو اگر لیجسلیشن میں کنورٹ کرنا ہے تو وہ پارلیمنٹ اگر پاس بھی کر لیتی ہے، اس کے بعد بھی صدر جو ہے وہ اس کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو بھیج سکتا ہے، کیونکہ یہ پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ، یہ پولیٹیکل ایگریمنٹ جو ہے وہ قانون اور آئین کے خلاف تو نہیں ہو سکتے نا۔ اس کو اگر کنورٹ کیا جائے تو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں جو پروسیجر موجود ہے اس کا اطلاق ہوگا۔ اگر ٹھیک ہے، اچھا گھمرو صاحب اب مختصرا، ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا اس پہ، مختصرا بالکل جواب دیجئے گا، ٹائم بالکل ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے۔ یہ بتائیے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے، کیا معاملات طے پا جائیں گے؟ کیونکہ 16-17 کو جو ہے وہ ایک بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں تمام جو دینی مدارس ہیں ان کے جید علماء وہاں پر آئیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہاں پر موجود ہوں گے، ان کی جماعت نے کہا کہ وہاں پر فیصلے کیے جائیں گے، تو معاملات اس سے پہلے کور ہو جائیں گے یا کہ کسی ایکسٹریم پوزیشن کی جانب جائیں گے؟ مختصراً بتائیے۔ میرے خیال میں ایکسٹریم پوزیشن میں تو جانا ہی نہیں چاہیے نا۔ یہ تو ایشو جو ہے وہ قانون اور آئین کا ہے کہ مدرسات کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے، اور ان کی ریگولیشن پہلے بھی ہو چکی ہے، پہلے بھی قوانین پاس ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ریاست کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم جو ریگولیشن کر رہے ہیں وہ کوئی انٹرنیشنل لا یا اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے وہ اس کے ساتھ تصادم میں تو نہیں آتا، یا مجموعی طور پر جو ملکی مفاد ہے یا آئین ہے یا قانون ہے اس سے تو کانفلکٹ میں نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو یہ تو کوئی اپنے اس ایشو کو جو ہے وہ پرسنل ایشو نہیں بنایا جائے یا پولیٹیکل ایشو کسی پارٹی کا بالکل پرسنل ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ ظاہر آئین اور قانون موجود ہے، اور آئین اور قانون کے تحت جو فیصلے کیے جاتے ہیں یا جو بھی موومنٹ کی جاتی ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور تمام تحفظات بھی دور کرنے چاہیے۔ تو اس کے بعد جو آئین اور قانون کے تحت معاملہ اگر بہتر طریقے سے حل ہو تو وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، اس عوام کے لیے بہتر ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر ضمیر گھمرو، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب دیکھنا ناظرین یہ ہوگا کہ 16-17 کو جو اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان اپنی پوری پاور شو کریں گے، ان کی جماعت وہاں پر موجود ہوگی، اس کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں اور ان کا ایک الائنس وہاں پر موجود ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ بڑے بڑے نام جو جید علماء ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے، مولانا تقی عثمانی اس میں موجود ہوں گے، تو وہاں پر فیصلہ کیا جائے گا۔ جبکہ آج مولانا ان کا ایک بڑا اہم بیان یہ سامنے آیا کہ اگر یہ جو شرائط ہیں اور یہ بل جو ہے یہ منظور نہیں کیا گیا تو پھر ہم سڑکوں پر تو آئیں گے، صرف بل کی منظوری کے لیے نہیں ہم سڑکوں پر آئیں گے، بلکہ انہوں نے ساتھ یہ بھی حکومت سے کہا کہ پھر ہم بات جو ہے وہ نفاذ شریعت تک جائے گی۔ تو اگر معاملات اس حد تک جو ہے وہ جا چکے ہیں تو پھر آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوگی۔ ہمیں جوائن کی ہے اس وقت سراج الحق صاحب نے، سابق امیر جماعت اسلامی۔ سراج الحق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ دو دھڑے ہمیں نظر آتے ہیں اس وقت علماء کے درمیان بھی۔ حکومت نے ایک کانفرنس کی جس میں تمام مکتبہ فکر کے جو ہے علماء موجود تھے، اور جماعت اس میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی جماعت شامل نہیں تھی، اور حکومت کی جو بات تھی کیونکہ ایک وفاقی وزیر عطا تارڑ صاحب بھی اس کانفرنس میں موجود تھے، تو سب نے جو حکومت کی بات تھی اس کے پیچھے لبیک کہا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں شروع سے ہی جو ہے وہ دو دھڑوں کو وہ ڈیوائیڈ کیا گیا، علماء کو اور دینی مدارس کو، تاکہ یہ معاملہ سلجھ نہ سکے؟ یقیناً حکومت نے بڑی چالاکی کے ساتھ علماء کرام کو تقسیم کیا اور دونوں کو علیحدہ علیحدہ شناخت دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مختلف بورڈز ہیں، مختلف مسلکیں ہیں، مختلف مکتب فکر ہے۔ اگر حکومت کوئی قانون لانا بھی چاہتا تھا یا تبدیلی کرنا چاہتی تھی حکومت، تو ان کا یہ فرض تھا کہ تمام بورڈز کے محتمین کو، ان کے ایلڈرز کو، بڑوں کو بلاتے اور ایک کنسنسس کے ساتھ، اتفاق رائے کے ساتھ
اپنی بات ان کے سامنے رکھے اور قانون سازی کرتے، لیکن حکومت نے ویسا نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج علماء کرام دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، جو بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے۔ اب بھی ہماری یہی تجویز ہے کہ سب کو بلایا جائے، ڈسکشن کیا جائے اور اتفاق رائے کے ساتھ ایک تجویز بنایا جائے، اس لیے کہ اس میں کوئی حرام اور حلال کا مسئلہ نہیں ہے، یا دین اور لادینیت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے تدبیر کا، طریقہ کار کا، لاہ عمل کا۔ تو اگر نیت خالص ہے تو اب بھی یہ سب کچھ ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا سراج الحق صاحب کہ اب 16/17 کو جو ہے وہ ایک تمام جو علماء کرام ہیں وہ انہیں بلایا گیا ہے، اور JUIF کی جانب سے ایک بڑا اجتماع کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اجلاس ہوگا جس میں بڑے بڑے جید علماء اس میں شامل ہوں گے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ آئندہ کا کیا لاہ عمل ہو۔ اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے تو آج بڑا سخت بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ہم روڈز پر پھر بل کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ پھر نفاذ شریعت تک بات جائے گی۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں لیکن ابھی تک یہ معاملہ کسی صورت سلجھ نہیں رہا، تو معاملات کس طرح جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ اور کیا آپ کی جماعت سے بھی رابطہ کیا گیا؟ ظاہر ہے مین پاور ہے، آپ کی بڑی جماعت ہے اور گہری نظر آپ کی، تو آپ سے بھی رابطہ کیا گیا اس حوالے سے حکومت کی جانب سے؟ جی ہاں، سب کے ساتھ رابطے تو کیے گئے ہیں جی، اور یہ اچھی بات ہے، یعنی سب کو بلانا، کنسنسس ڈیولپ کرنا۔ یہ اگر مولانا تقی عثمانی صاحب یہ کام کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کام کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کو ایک اس تناظر سے استعمال کرنا کہ وہ پارٹی پالیسی کے لیے یا پارٹی پالیٹکس کے لیے اس کا استعمال، یہ تو مناسب نہیں ہے، کوئی بھی اس کو بہتر نہیں سمجھتا ہے۔ باقی جہاں تک مفتی تقی عثمانی صاحب نے بات کی ہے، شدت کے ساتھ بات کی ہے، تو ظاہر ہے یہ ان کا حق ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ نمائندگی کرے، شدت کے ساتھ بات کرے، لیکن ایک بات پہ خود مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ اگر ہماری بات نہیں مانی جاتی ہے تو پھر ہم شریعت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اب شریعت کا مطالبہ کرنا تو ہمارا ایک دینی فرض ہے، اور کوئی بھی دینی مذہبی جماعت ایسے نہیں ہونے چاہیے جو کہ شریعت کا مطالبہ نہ کرے۔ تو جماعت اسلامی کا، JUI کا، JUIP کا، سب کا پہلے سے ایک مطالبہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد تو اصل میں یہی ہے کہ اس ملک میں اگر شریعت کا نظام ہوتا تو دینی مدارس کو آج یہ پرابلم درپیش نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، لیکن میرا بھی آپ سے ابھی نیکسٹ کوسچن یہی تھا، سوال یہی ہونا تھا کہ شریعت کے نفاذ کے لیے کیا آپ کے جو ڈیمانڈز ہیں، جو آپ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں حکومت سے، آپ کہہ رہے ہیں کیا اس کا ہونا ضروری ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال تھا۔ اب یہ بتائیے کہ سراج الحق صاحب کے ایک تو ہم نے دیکھا کہ حکومت نے 26ویں آئینی ترامیم میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بہت ہی ان کا کلیدی کردار تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ان کی پلاننگ تھی یا ایک نیت میں یہ چیز تھی پہلے سے کہ تمام باتوں کو مان لیا جائے اور اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان کے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت تو سب نے، جب ایک بل پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا اور تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ تھیں اس پر، اس کے بعد پھر اس پر اس طرح کے اعتراضات لگانا، جن کا JUI کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کا آلریڈی جواب پہلے جمع کروا چکے۔ دیکھیے، اس لمحے میں صدر پاکستان کا یہ عذر پیش کرنا کہ اس سے بین الاقوامی مالیاتی ادارے ناراض ہوں گے، یہ تو عذر لنگ ہے، یہ تو بہت ہی نامناسب ہے۔ یہ تو آج حکومت نے باقاعدہ طور پر خود بھی اس کا انکار کر دیا ہے، اس بات کا تو وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ یہ بے سر و پا اسٹیٹمنٹ ہے۔ سمجھتے ہیں نا جی، کہ جب بھی حکومت کوئی ایسا کام کرتی ہے جس کا مقصد عوام کو فائدہ پہنچانا ہو، سارے لوگ اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن جب ان کا کوئی ایسا اقدام ہو جو خوف پر مبنی ہو، جو بزدلی پر مبنی ہو، جو امریکی غلامی اور IMF کی غلامی پر مبنی ہو، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک آپ کا یہ کوشچن ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر اپنی سجیشن دی تھی جس کو حکومت نے تسلیم کیا تھا، میرے خیال میں وہی موقع تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تمام سیاسی دینی جماعتوں کو بلانا چاہیے تھا، تمام بورڈز کے ذمہ داران کو بلانا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے کہ یہ کام وہ اس وقت نہیں کر سکے جو کرنے کا تھا۔ بعد میں اب حکومت کو ایک چانس ملا ہے، اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کچھ طے کیا تھا
तमाम दीनी जमातों को एतमाद में नहीं लिया था। ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی جماعت سے اگر رابطہ کیا گیا, کیا ابھی تک رابطہ کیا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے؟ اگر رابطہ کیا گیا تو آپ کا موقف کیا ہوگا, اور آپ جو ہونے جا رہا ہے 16 یا 17 تاریخ کو جو ایک اجلاس بلایا جا رہا ہے JUIFA کی طرف سے, اور اتحاد تنظیمات مدارس وہاں پر موجود ہوں گے, تو اس میں آپ شرکت کریں گے اور JUI کے ساتھ آپ بیٹھیں گے؟ میرے خیال میں ہمیں بیٹھنا چاہیے, اور ہمارے درمیان کوئی ایسا فاصلہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے ہیں, بات چیت نہیں کر سکتے ہیں. ہم تو یہی چاہتے ہیں ڈے ون سے کہ سب کو بیٹھنا چاہیے, ڈسکشن کرنا چاہیے, اور کنسنسس کے ساتھ حکومت کو تجویز دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا سراج الحق صاحب کہ اب کیونکہ کل PTI کے ساتھ بھی کچھ معاملات ڈسکس ہوئے ہیں JUIFA کے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک جو تحریک بننے جا رہی ہے, کیونکہ حکومت ابھی تک تو ٹس سے مس نہیں ہو رہی, اور انہوں نے کہا جی جو قانون اور آئین بن چکا ہے اب اس میں تو نہیں تحریف ہو سکتی, لیکن اگر کوئی معاملات بگڑتے ہیں تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک جو ہے وہ شدت اختیار کر سکتی ہے, اور JUIFA اور PTI اگر مل جاتے ہیں تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں سیاسی طور پر؟ میرا کس سوال سے اختلاف ہے. یہ بات کہتے ہیں کہ یہ لوگ اگر مل جائے تو حالات خراب ہو سکتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ جب سب مل جائیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ملک چلانے کے لیے ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے, ورنہ حکومت تو ورلڈ بینک اور IMF کے اشاروں پر چل رہی ہے. وہ حکم دیتا ہے کہ ٹیکسز میں اضافہ کرے تو کر لیتی ہے, مہنگائی میں اضافہ کرے تو کر لیتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو کم از کم نکات پر, مشترکات پر اکٹھا ہونا چاہیے. اور حکومت کے لیے کیا کہیں گے سراج الحق صاحب, کیونکہ حکومت کے لیے بڑے تھریٹس ہیں اس وقت. ایک تو پریشر PTI نے پہلے آلریڈی ڈال رکھا ہے, اس کے بعد اگر JUIFA جو ہیں یا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتحادی تنظیمات مدارس ہیں, اگر وہ بھی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں تو کیا حالات کنٹرول کرنا بڑے مشکل ہو جائیں گے. اور ملک میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام آلریڈی موجود ہے, وہ پھر حالات قابو میں رہ سکتے ہیں, قابو سے باہر جا سکتے ہیں. اس وقت بھی تقریباً سرکار کا ریٹ ختم ہے بلوچستان میں, سرکار کا ریٹ ختم ہے, وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو. خیبر پختونخوا میں اندرون سندھ جو کیفیت اور جو صورتحال ہے, ڈاکوں کا, بدماشی کا, بدامنی کا, وہ آپ کے علم میں ہے. کراچی کے لوگ جس طرح ناراض ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. اس لیے یہ حکومت آپ چاہے بھی تو حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتی ہے. اب ان حالات سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر ایک شفاف الیکشن کے لیے کم از کم نکات پر اکٹھے ہو اور قبل از وقت الیکشن کا اعلان ہو جائے. لیکن اس سے پہلے یہ اہتمام ضروری ہے کہ الیکشن شفاف ہو, تاکہ ہونے والے الیکشن کو بھی متنازع نہ بنائیں. ٹھیک ہے, لیکن جو حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ وہ وقت آنے پر تو استعمال کر رہے ہیں, جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے, اور PTI بھی اس میں موجود تھی 26ویں آئینی ترمیم میں. ظاہر انہوں نے ووٹ کاسٹ تو نہیں کیا تھا, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی. تو پیپلز پارٹی کا رویہ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو آلریڈی کہا یہ جاتا ہے کہ اس بل میں انہوں نے مولانا صاحب سے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جا کے جب ملاقات کی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اب وزیر اعظم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اسے سارٹ آؤٹ کر لیا جائے گا, اگلا جو اجلاس بلایا جا رہا ہے. دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ساتھ دیا اور زبردست طریقے سے ساتھ دیا. اب اس کا کفارہ وہ کیا ادا کرتے ہیں یہ فیصلہ تو خود ہی کریں گے. جہاں تک پیپلز پارٹی ہے وہ تو انجوائے کر رہا ہے, وہ مراعات لے رہے ہیں, بڑے بڑے کرسیوں پر برا جمع بھی ہے, لیکن ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے وہ تماشائی کا کردار ادا کرتا ہے. تو اس لیے ایک پراکسی وار ہے مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کے درمیان جو دیکھ رہے ہیں ہم. تو آنے والے دنوں میں, کیونکہ آج حکومت نے تو اپنی طرف سے بڑا سیف اینڈ کھیلا, اور انہوں نے کہا کہ جو یہ بات کی جا رہی ہے FATF کی اور اس طرح کے جو بیانات دیے جا رہے ہیں جسے باقاعدہ منشن کیا گیا ایوان صدر کی جانب سے, تو وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ یہ تو بے سر و پا قسم کے بیانات ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ کے جو ہے وہ حکومت پیچھے ہٹ کے پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان جو ہے وہ معاملات کو کچھ زیادہ ایکسٹریم پر لے جانا چاہ رہی ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور
پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی بات آگے بڑھے گی، اس لیے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو بارہا آزمایا ہے اور ہمیشہ ایک دوسرے سے ڈسے ہوئے ہیں، تو یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو جائیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو حقیقی اپوزیشن ہے، یعنی اس وقت پیپلز پارٹی تو اپوزیشن نہیں ہے، وہ تو برسر اقتدار ہے، انجوائے کر رہا ہے، مراعات لے رہا ہے اور ہر ڈیسیجن میں وہاں شریک ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی حزب اختلاف ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کر ایک شفاف الیکشن کے لیے طریقہ کار اور لائحہ عمل بنانے پر سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، حالات ابھی ایسے ہیں کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کے جو ایشوز ہیں، جو بھی معاملات ہیں، وہ مل بیٹھ کر ہی حل ہو سکتے ہیں، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے ناظرین کے مذاکرات کیے جائیں۔ کچھ اچھی چیزیں اور آ رہی ہیں حکومت کی جانب سے اور اپوزیشن کی جانب سے بھی۔ اگر یہ مذاکرات آگے بڑھتے ہیں تو یقیناً اس ملک کے لیے بہتر ہوگا، پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہوگا۔ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی ناظرین، اجازت دیجیے، اللہ نے کے ماں۔